سوال اس طرح سے ہے، فواد چودھری کہتے ہیں کہ پاکستان کے بڑا خطرہ فتویٰ باز مولوی ہیں، جبکہ مذہب کو بطور سیاسی مقاصد کے لیے استعمال نہ کرنے پر بلاول کی انہوں نے تعریف بھی کی۔ آپ سے جاننا چاہیں گے کہ کیا اپوزیشن اور حکومت مذہب کے بطور سیاسی مقاصد استعمال کے خلاف لاہے عمل بنا سکتی ہے، ہاں یا نہیں؟ سب سے پہلے ہم سلیم صافی صاحب کی طرف جائیں گے۔ صافی صاحب، ایک تاریخ ہے ہمارے ہاں مذہب کو استعمال کرنے کے لیے سیاسی مقاصد کے لیے، اب جو دو سیاسی رہنما اس طرح کا بیان دے رہے ہیں تو لگتا ہے کہ اب کوئی لاہے عمل بن سکتا ہے اس پر؟ دیکھیے، پاکستان ایک ایسا ملک ہے کہ جس کو بنانے میں بھی مذہب کا عامل شامل تھا، اور قائد اعظم اور ان کے ساتھ ہی یہ کہا کرتے تھے کہ وہ مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ ملک بنا رہے ہیں۔ پھر کانسٹیٹیوشن میں بھی جو 73 کا کانسٹیٹیوشن ہے تو اس میں بھی مذہب کو وہ سپریم لا قرار دیا گیا ہے، اور آپ آئین کی روح سے کوئی بھی قانون سازی قرآن و سنت کے تعلیمات کے منافی نہیں کر سکتے۔ یوں اگر مسلمانوں کا ملک ہو، ان کا کانسٹیٹیوشن بھی ایسا ہو، تو اس سماج سے یا اس کی سیاست سے آپ مذہب کو تو نکال نہیں سکتے، لیکن مذہب کی تعلیمات کے مطابق سیاست معیشت کو استوار کرنا ایک چیز ہے، اور مذہب کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنا وہ دوسری چیز ہے، اور جتنا پہلا مستحسن ہے اتنا ہی دوسرا قابل مذمت ہے۔ اب ماضی میں تو یہ کام صرف مذہب فروش مولوی کرتے تھے یا مذہب کی بنیاد پہ سیاسی دکان چمکانے والے لوگ کرتے تھے، لیکن ہمیں ریسنٹ پاسٹ میں یہ پہلی مرتبہ یہ رجحان نظر آیا کہ مین سٹریم کی سیاسی جماعت، مثلا پاکستان تحریک انصاف اور اس کے سرپرستوں نے مسلم لیگ نون کے خلاف انہوں نے مذہب کے کارڈ کو استعمال کیا بہت بری طرح، میڈیا کے ذریعے بھی ان کو استعمال کیا گیا، اور نوبت یہاں تک آئی کہ احسن اقبال جیسے لوگوں پہ حملے بھی کیے گئے اور ان کو اللہ نے بچا لیا۔ اب ایک دوسرا موقع آیا تھا کہ پرائم منسٹر سے ایک سلپ آف ٹنگ ہو گیا، تو اس دوران مذہبی جماعتوں نے یا کچھ لوگوں نے تو اس کو مذہب ایک کارڈ کے طور پر استعمال کرنے کی کوشش کی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کا اور خصوصاً بلاول بھٹو کا یہ بڑا مستحسن اپروچ تھا کہ سیاسی اختلاف اور غصے کے باوجود وہ مذہب کے کارڈ کو استعمال کرنے پہ تیار نہیں ہوئے۔ میرے خیال میں اس معاملے میں سب کو پیپلز پارٹی اور بلاول بھٹو کی تقلید کرنی چاہیے، لیکن کیونکہ بعض نون لیگ کے لوگوں نے بھی اس وقت بدلہ لینے کی کوشش کی، لیکن اتفاق ہو سکے گا یا نہیں میرے خیال میں وہ اس لیے ممکن نہیں ہے کہ یہ صرف فواد چودھری کی تو الگ سوچ ہے، لیکن پی ٹی آئی خود اس کی قیادت نے یہ کام کیا ہے۔ ٹھیک ہے، باقی نہیں پتا کہ پی ٹی آئی میں اس حوالے سے آپ کے خیال میں کیا سوچ پائی جاتی ہے۔ اس پہ متفق نہیں ہو جاتی تو تب تک اس مسئلے کا حل نہیں، اور سب کو اپنی خاطر اور اس ملک کی خاطر اور دین کی خاطر اس پہ اتفاق کرنا چاہیے، اتفاق کرنا ہوگا۔ آپ کے خیال میں ارشاد بھٹی صاحب کی طرف جائیں گے، صافی صاحب کرنے کے لیے بھٹی صاحب کی طرف جائیں گے۔ بھٹی صاحب، جس طرح صافی صاحب بھی کہہ رہے ہیں، استعمال دوسری طرف سے بھی ہوا۔ پچھلے دنوں ایک پریس کانفرنس پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے کر دی تھی اس بارے میں، جو عمران خان صاحب سے بات ہو گئی انہوں نے کر دی، تو اب بلاول بھٹو فواد چودھری کہہ رہے ہیں، تو آپ کے خیال میں اب یہ طے ہو جانا چاہیے کہ اس طرف نہیں جانا چاہیے کسی بھی سیاسی جماعت کو؟ دیکھیے، پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے تو کی، لیکن کیا تحریک انصاف نے نہیں کی؟ بالکل کی تحریک انصاف نے، جب ان کے وقت آیا تھا انہوں نے کی تھی، اب جب ان کا وقت آیا انہوں نے کی۔ یہ بھٹو صاحب کے خلاف تحریک نفاذ مصطفیٰ سے کام شروع ہوا، ضیاء الحق صاحب نے اس کو پروان چڑھایا، اور پھر بے نظیر بھٹو پر بھی فتوے، عمران خان کو یہودی ایجنٹ کہنا، اور جمائمہ پر جو الزامات لگے۔ اور دوسری بات ایک بڑی ضروری ہے کہ جن کے آباء و اجداد اس ملک کی مخالفت کرتے رہے وہ مذہبی رہنما آج ہمارے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں۔ پہلی بات، اب سوال پہ آ جائیں، پہلی بات بلاول بھٹو کا شکریہ کہ میں سوچتا ہوں کہ سوچئے کہ بلاول بھٹو مولانا کو اپوز نہ کرتے، خدا نہ خواستہ یہ توہین صحابہ پی ای سی اعلامیہ ایجنڈے میں شامل ہو جاتی، مولانا صاحب اس پر طوفانی دورے فرماتے تو کیا بنتا، معاملہ کہاں تک پہنچتا؟ فساد فی الارض،
कितने दुख और अफसोस की बात है कि मौलाना साहब अपनी ज़ाती नफ़रतों, अनाओं और ज़िद्दों की वजह से मज़हब का सियासत को मज़हब का तड़का लगाने पर तुल गए हैं। कितने दुख और अफसोस की बात है कि हम पहले ही तकसीम दर तकसीम है और भांत भांत की नफ़रतों में घिरे हुए हैं, और ऊपर से ये हमें दिया जा रहा है कि सारी अपोजिशन जमातें मिल के बैठी हैं और इसको भी शामिल कर लें, इसको भी। ये मुल्क से मोहब्बत है, ये दीन सिखाता है, मुर्दों पर सलामती भेजने वाला दीन, इतदाल मियाना रवि वाला दीन, मुआफ़ी को बेहतरीन इंतकाम करने वाला दीन, सब्र बर्दाश्त वाला दीन ना करें खुदा के लिए। दूसरी बात, फवाद चौधरी साहब की भी बात ठीक है, मगर बात यह है कि फवाद चौधरी साहब से लेकर वज़ीर आज़म तक सारों से गुजारिश है कि अल्लाह के नाम पे जिस चीज़ का पता नहीं है उस चीज़ को क्यों कहते हैं आप? क्यों आप हर रोज़ मदीना रियासत के रास्ते दाखिल होते हैं और जो आपके जिस चीज़ के बारे में आपकी कमांड नहीं है वहाँ क्यों गुफ्तगू करते हैं? साहबा को मेहरबानी करें, साहबा को या कुरान शरीफ पढ़ें सही, या साहबा की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ें, या साहबा की जिंदगी पढ़ें और फिर बात करें। आप दरमियान में, अब कल ही मैं पढ़ रहा था, एक जज साहब के रिमार्क्स पढ़ रहा था, केपी की हुकूमत ने दरसी कुतब में माले गनीमत को लूट माल का मार लिखा हुआ था, अब वो तब्दील किया जा रहा है। तो खुदा के लिए ना करें, कुछ थोड़ा सा आप भी रहम करें, कुछ दूसरी तरफ भी ना मौका दिया करें उनको। बिलावल भुट्टो का लेकिन ये ख्याल आपके ख्याल में काबिल सताइश है। मज़हर अब्बास साहब, आप समझते हैं कि तमाम सियासतदानों का इस पे एग्रीमेंट हो सकता है? अगर नहीं तो क्या रुकावट है आपके ख्याल में? देखिए, जो बिलावल भुट्टो ने पोजीशन ली वो तो एक बोल्ड पोजीशन थी, और इसी वजह से, और सबसे अहम बात ये कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने इस पे बहुत ज़्यादा इंसिस्ट भी नहीं किया, इसीलिए वो एलामिया का हिस्सा नहीं बना। तो इस लिहाज से तो वो बिलावल भुट्टो ने एक पोजीशन लेकर कन्विंस किया बेसिकली सबको कि इसको हम इसका हिस्सा ना बनाएं। लेकिन गवर्नमेंट और अपोजिशन में इस मामले पे कोई इत्तेफाक राय होगा वो तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि गवर्नमेंट और अपोजिशन तो एक दूसरे से बात करने को तैयार नहीं है। कम से कम गवर्नमेंट ने तो यही पोजीशन ली हुई है, और इसी वजह से हम देख रहे हैं कि पार्लियामेंट के अंदर गो के पहले 2-3 दिन के मुकाबले में माहौल बेहतर हुआ एक दूसरे, लेकिन उसके बावजूद भी कोई भी ना वज़ीर आज़म ये इनिशिएटिव ले रहे हैं कि अपोजिशन के साथ कुछ बातचीत की जाए, और ना ही ज़ाहिर है अपोजिशन की तरफ से उस तरह का रिस्पॉन्स है। तो उस लेवल पे तो मुझे नहीं लगता कि कोई इस चीज़ पे, लेकिन गवर्नमेंट की भी अपनी एक पोजीशन है इन मामलात में। बहुत ज़्यादा इमरान खान वैसे तो बात करते हैं, और लेकिन जिस तरह फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं, और फवाद चौधरी साहब कोई रोल प्ले कर सकते हैं, मुझे नहीं लगता कि इस तरह की कोई बात हो सकती है। लेकिन बिलावल भुट्टो ने इस चीज़ पर जितनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन ली है, इसके इन चीज़ों को हम इसका हिस्सा ना बनाएं, क्योंकि अननेसेसरी कंट्रोवर्सी और बढ़ेगी और उसका नुकसान होगा, वैसी ही पोजीशंस बिलावल भुट्टो को और कुछ इश्यूज़ पे भी उन्होंने लिए, और कुछ इश्यूज़ पे लेने की ज़रूरत है उनको, इसलिए कि पीपल्स पार्टी को अगर अपनी क्रेडिबिलिटी रीबिल्ड करनी है और इस्टेब्लिश करनी है, तो बिलावल भुट्टो को कुछ बहुत बोल्ड इनिशिएटिव्स और भी लेने पड़ेंगे इसके हवाले से, ताकि पीपल्स पार्टी का एक नया बयानिया सामने आ सके। सही। मेहमद, आपके ख्याल में बिलावल भुट्टो इस मामले के ऊपर कुछ कर सकते हैं कि सबको मुत्तफिक करें या एक पेज पे लेके आएं? मैं वैसे तो इतनी ऑप्टिमिस्टिक नहीं हूँ इस चीज़ के अंदर, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि इस पे लेना चाहिए, इसलिए मैं हाँ का ऑप्शन लूंगी कि लाएअमल इनको बनाना चाहिए। देखिए, पीटीआई और नून लीग तो हमने देखा है कि वो बारहा दफा रिलीजन का जो कार्ड है वो एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल करते रहे हैं। अभी हालिया दिनों में हमने देखा जिस तरह नून लीग ने एक्सप्लॉइट किया, पीटीआई तो खैर इलेक्शन कैंपेन में भी नून के खिलाफ करती थी, लेकिन मेरे ख्याल में अब ये चीजें खत्म होनी चाहिए। फवाद चौधरी साहब इन चीजों के अंदर बड़े क्लियर हैं, वो बड़े लिबरल प्रोग्रेसिव इंसान है, उनकी तरह की सोच रखने वाले और भी लोग हैं, शीरी मजारी भी हैं, और भी लोग पीटीआई के अंदर इस तरह की सेम वॉइसेस हैं। तो मेरे ख्याल में ये इनिशिएटिव बिलावल भुट्टो साहब को लेना चाहिए। वो बड़े मैच्योर अपनी एज के लिए साबित हुए हैं, वैसे भी बड़े अच्छे वो लीडर भी, उनकी क्वालिटीज भी बड़ी अच्छी हैं। उनको चाहिए कि वो हुकूमत और अपोजिशन दोनों को दावत दे, और जिस तरह एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन हुआ था, जिस तरह 18वीं तरमीम साइन हुई थी, कंसेंसस के साथ चीजें हुई थी, उस तरह की एक चीज जरूर डाले कि आइंदा से रिलीजन का कार्ड जो है ये हम एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि इस मुल्क में अनफॉर्चुनेटली ये इतना डेंजरस है, इसकी वजह से जाने जा सकती हैं। तो इसलिए मेरे ख्याल में हमारी तमाम सियासी जमातों को ये शॉर्ट टर्म गेम के लिए एक दूसरे के ऊपर कीचड़ नहीं उछालना चाहिए, बल्कि लॉन्ग टर्म गेम के लिए साथ मिलकर बैठना चाहिए। बिलावल भुट्टो साहब ये इनिशिएटिव ले सकते हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी भी है, और फवाद चौधरी और बाकी दोस्त भी, नून लीग के अंदर भी दोस्त उनको हेल्प कर सकते हैं, और इसके अंदर एक लाएअमल बना ले।
بلاول بھٹو، یہ آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ کام انجام دے سکتے ہیں، ہاں کا آپشن آپ لے رہی ہیں۔ نیازی صاحب، آپ کے خیال میں کیا یہ اس معاملے سے متعلق بدلے لینے کا سلسلہ بھی ختم ہونا چاہیے؟ سیاست کو سیاست کے طور پہ ہی دیکھا جائے، مذہب کو نہ بیچ میں لایا جائے؟ اب صاحب، پاکستان میں ہمیں یہ سہولت حاصل ہے، ہم پاکستانیوں کا خصوصاً جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، اور ہماری جس کو ہم نے اپنی دانش اور جس کو کہنا چاہیے کہ عقل، فہم و فراست مستحکم کی ہوئی ہے کہ ہم پاکستان کی تاریخ سے لا علم ہیں۔ ابھی بھٹی صاحب نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں، میں ان کی بہت ساری باتیں متفق ہوں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ تحریک نظام مصطفیٰ، ان کو یہ نہیں پتہ کہ 1973 کا جو آئین بھٹو صاحب نے بنایا تھا، اس کے اندر ایک قرارداد مقاصد جو تھی اس کا حصہ بنا دیا گیا تھا۔ اور یہ قرارداد مقاصد کیا ہے؟ یہ 1949 میں بانیان پاکستان نے تشکیل دی تھی، جنہوں نے اس کو پاکستان کی مذہبی ریاست بنا دیا گیا تھا، پہلی بات۔ اور اس کے بعد سلیم صاحب نے آپ کو بتایا کہ پورے پاکستان موومنٹ آپ دیکھ لیں، اس کا ایک ایک لفظ پڑھ لیں، قائد اعظم محمد علی جناح کی ساری تقریریں پڑھ لیں، اور اس کے بعد ان کا سارا بیانیہ دیکھ لیں، پورے پچھلے 1940 سے لے کے جب شروع ہوا تحریک کا ایک نیا شیپ آئی، 1947 تک کیا شیپ اختیار کی۔ مملکت خدا داد اسلامیہ، 97% مسلمان، نئی کانسٹیٹیوشن کے مطابق 97 سے 98% پاکستان مسلمان، ریاست مدینہ کا دائی امیر المومنین عمران خان۔ مجھے بتائیں کہ یہ کس حد تک کون یہ تعین کرے گا اور کیسے یہ متعین ہوگا کہ کس حد تک 97-98% مسلمانوں کی جذبات کی جو ہے جس کو کہ ان کو ٹھیس پہنچایا جائے گا، اور وہ کون سی باتیں پہنچائیں گی؟ یہ فواد چودھری کہیں گے، مجھے بہت عزیز ہے فواد چودھری، لیکن مذہب کے معاملے جو بیانیہ پیش کیا میں فراڈ چودھری نے کہوں گا۔ دیکھیں میری بات سنیں، اس میں یہ تحریک انصاف جس کے بارے میں تھوڑا سا بھٹی صاحب نے ذکر کیا، باقی دوستوں نے بھی، اس نے جب یہ کلثوم نواز بیگم الیکشن لڑ دی NA 120 میں سے، تو سامنے کون تھا؟ لبیک یا رسول اللہ، یہ میں نے بنائی تھی۔ اللہ کا شکر ہے کہ FATF کی وجہ سے اور پریشر کی وجہ سے ملی مسلم لیگ جو SFST سے مٹ گئی، وگن وہ بھی موجود رہنی تھی۔ ڈاکٹر یاسمین راشد کے بل بورڈز کیا تھے؟ محافظ ختم نبوت۔ اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ فیض آباد دھرنے میں قاضی عیسیٰ، میری بات سنیں گا، فیض آباد دھرنے میں قاضی عیسیٰ نے یہی بات کی تھی جو آپ کہہ رہی ہیں کہ مذہب کو استعمال کیا گیا ہے۔ دیکھیں اس ملک میں منافقت کو ختم کر دیں، یہ خب سے درود جو اندر ہے نا، جس کے تحت مذہب کے ہوا آڑے ہاتھوں لیتے ہو، خبردار تا عمران خان کو اگر پاکستان کی حکومت کرنی ہے تو تاریخ کا علم رکھنا ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ذکر ہی نہیں ہے، یہ فرما رہے ہیں۔ اب اس مذہب کا کیسا لگا؟ جہالت کو اجازت نہیں دی جا سکتی، اور نہ کسی کے مذہب سے کھیلنے کی، اور مولوی کو گالی دینے کے لیے کوئی بہانہ نہیں چاہیے۔ لیکن تو آپ کو غصہ ہوا جو بات آپ کہہ رہے ہیں نیائی صاحب، وہی آپ سے سوال تھا کہ بدلے لینے کا سلسلہ کیا ختم نہیں ہونا چاہیے؟ بابر صاحب ختم، قاضی عیسیٰ صاحب نے اپنے فیصلے میں یہی لکھا تھا نا کہ سیاست میں استعمال نہ کریں، سیاست کو مذہب میں نہ لائیں۔ ہم نے نہیں دیکھا فیض آباد دھرنا۔ نیائی صاحب، آپ کے خیال میں اس ایکسپیرینسز کو دیکھتے ہوئے کیا اب اس کے اوپر اتفاق ہو جانا چاہیے تمام سیاسی جماعتوں کا؟ ہونا تو چاہیے لیکن ہوگا نہیں۔ اب سا دیکھیے، جو یہ ڈیبیٹ بڑی پرانی ہے کہ یہ اسلامی ریاست ہے یا یہ مسلمانوں کے لیے ریاست ہے، اور آئی ایم شور کہ نیازی صاحب اور میں اس ڈیبیٹ کے الگ الگ سائٹس کے اوپر ہوں گے۔ بالکل آبجیکٹیوز ریزولوشن کانسٹیٹیوشن کا پارٹ ہے، لیکن آرٹیکل 20 بھی کانسٹیٹیوشن کا پارٹ ہے، جو ہر انسان کو اور ان 97% مسلمانوں کو بھی یہ اختیار دیتا ہے کہ وہ اپنا مذہب اپنے دماغ کے لحاظ سے سمجھیں اور اس پہ عمل کریں، اور کسی مولوی کو یہ اختیار نہیں دیتا کہ وہ فتوے لگائے اور زد و کوب کرے ان لوگوں کو جو اپنا اور اللہ میاں کا ایک ڈائریکٹ تعلق سمجھتے ہیں اور اپنی زندگی کو اپنے مذہب کے لحاظ سے رہنے اور گزارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سو یہ بات خالی مائنورٹی 3% کی نہیں ہو رہی، یہ میجورٹی کی ہو رہی ہے کہ آپ نے ایک ایسا اسلام کا کانسیپٹ یہاں پہ نافذ کرنے کی کوشش کی ہے، اور اسٹیٹ کی مدد سے یہ ہوا ہے کہ عام انسان بھی گھبراتا ہے اپنے ریلیجن کے بارے میں سوالات پوچھنے سے، جو کوئی بھی باشعور انسان پوچھتا ہے۔ یہی طریقہ ہے سمجھنے کا کسی بھی چیز کو، اس کی ابیوز ہوتی ہے یہاں پہ، اور وہ ابیوز ہم نے دیکھی۔ کیوں؟ کیونکہ فالٹ لائنز 2-3 طرح کی ہیں اس ملک میں۔ ایکسٹریمسٹ ماڈریٹ ایک فالٹ لائن ہے جس نے اس ملک کو نقصان پہنچایا، سینٹر پروونس ایک فالٹ لائن ہے جس نے اس ملک کو نقصان پہنچایا، سول ملٹری ایک فالٹ لائن ہے جس نے اس ملک کو نقصان پہنچایا، کیونکہ ریاست استعمال کرتی رہی ہے لوگوں کے جذبات کو مذہب کے اوپر
پولیٹیکل ایجنڈا کو. سو یہ بہت بہت ضروری اور بہت امپورٹنٹ لائن ہے جو بلاول بھٹو لے رہے ہیں, کیونکہ ہم نے بالکل نیازی صاحب بھی ذکر کر رہے تھے, فیض آباد ہم نے دھرنا دیکھا, ہم نے اس سے پہلے دیکھا, ہم نے دیکھا کہ کس طرح اس پرائم منسٹر کو ایک اکانومسٹ کو نکالنا پڑا کیونکہ وہ احمدی تھے, اور اس سے پہلے بھی ہم نے اس طرح کی بہت بگٹری دیکھی ہے جو ہماری نیشنل لائف میں آئی ہے. کیوں نہیں ہو سکے گا؟ کیونکہ فواد چودھری مائنورٹی میں ہے, کیونکہ فواد چودھری کی جو پارٹی ہے اس کی تھنکنگ اور ہے, اور وہ تھنکنگ ہمیں نظر آئی ہے پچھلے سال میں, پچھلے 4 سالوں میں. فواد چودھری ایک لبرل آدمی ہیں, وہ ان کی اس طرح کا مائنڈ سیٹ ہے جس طرح کا پی 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 کا, اور ایک لبرل مائنڈ سیٹ ہے ان کا, اور وہ اپنے طور کے اوپر یہ بہت ساری جنگیں لڑ رہے ہیں, اور ہم تو تعریف کرتے ہیں اس چیز کی, کیونکہ کسی کو تو یہ مولویوں کو ٹیک آن کرنے کی ضرورت ہے, لیکن ان کی پشت میرا خیال ہے ان کی پارٹی نہیں کھڑی, کیونکہ جب بھی انہوں نے مڑ کے دیکھا کسی ایسے موقع پہ تو پیچھے کوئی بھی نہیں کھڑا ہوا تھا. صافی صاحب وقت بہت کم ہے, اگر ایک لائن میں آپ ایڈ کریں. ایسی حکومت جو خود مذہب کو سب سے زیادہ سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کر رہی ہو, مثلا یہ جو کہتا ہے ریاست مدینہ, یعنی کہاں ریاست مدینہ اور کہاں عمران خان اور زلفی بخاری اور اس جیسے لوگ. صافی صاحب اس ڈیبیٹ کا مقصد یہ تھا, آگے بڑھے ہم نے ایک بات بتائیں, یہ سب کے لیے میسج تھا اس ڈیبیٹ سے مجھے توقع نہیں ہے, البتہ ہم کہتے ہیں کہ ہونا چاہیے کہ مذہب کا سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کا رستہ روکنا چاہیے, اور دوسرا فتویٰ اور سب کے لیے مولوی کا کام نہیں ہے, بندے کا کام نہیں ہے. اگر کوئی توہین رسالت کا مرتکب ہوتا ہے, عدالت ہے, ریاست ہے, قانون ہے, اس سے رجوع کرے. مجھے ABC ہمیں یہ اختیار نہیں ہے کہ ہم لوگوں پہ توہین رسالت کے الزامات لگائیں.